جس دن باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا گیا، کیا آپ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اپنے ووٹر کی خواہشات کی کھل کر ترجمانی کرتے؟ لیکن آپ تو غائب ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ میں اس دن وہاں نہیں جا سکتا تھا پارلیمنٹ میں۔ یہ اتفاق بہت اتفاق ہے، یقین کیجیے۔ کوئی مان لے گا اس اتفاق کو؟ مانے، میں اپنے دل کی بات تو کر سکتا ہوں، اپنے ضمیر کی بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا یہ؟ میں نہیں تھا وہاں، اس لیے میں اس کو چلے میں ایسا کر رہا ہوں، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے آپ؟ اٹھ کے باہر چلا جاتا۔ ووٹ نہیں دیتے؟ کیوں دیتا یار؟ جنہوں نے ووٹ دیا آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں باجوہ صاحب، میں تو باجوہ صاحب کو غلط نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، اچھا کیا انہوں نے۔ پارٹی کی پالیسی کیا تھی اس وقت؟ جب ووٹ دیے تو پالیسی تو یہی ہوگی نا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے سیکشن کا۔ آپ کہتے ہیں کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے، اس کا اظہار آپ نے ایک باہمی جھگڑے کے بعد کھل کر کیا، کبھی سوچا ہے کہ آپ کا یہ موقف درست نہ تھا؟ نہیں، میرا موقف بالکل درست تھا، لیکن مجھے کلچر کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ ٹریڈیشن تو آپ کو پتہ نا غلط بھی ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ کلچر کا الفاظ جو میں نے استعمال کیا تھا وہ غلط کیا تھا، بعد میں نے خود ہی اس کی توثیق کر لی تھی۔ ہمارے ہاں افتخار صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی توثیق کرنے بجائے اس کو تذلیل کرتے ہیں۔ اگر میں نے جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی تھی، کلچر کا لفظ استعمال کر لیا تھا، تو اس کو اگنور کر جاتے یا کہہ دیتے کہ یہ آپ نے کلچر جو استعمال کیا یہ نہ کریں، آپ ٹریڈیشن کا نام لیں۔ وجہ کیا روہیل، یہ ٹھیک ہے کہ آپ جذباتی ہیں، لیکن کسی ووٹر کو ایک غلطی کی نشاندہی پہ سرعام تھپڑ مار دینا، کیا یہ بھی درست؟ بالکل نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے، یہ واقعی نہیں ہے۔ ہاں، بات یہ ہے جہاں تک میں جذباتی ہوں، جہاں تک میرا غصہ ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں غلط بات نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، میں ایک اسپیسیفک کوشچن کر رہا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں ہے، ایسا واقعہ بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہ تھوپ دی جاتی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ اس بات کی جو ریئلٹی ہوتی ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ سر، ایک وائرل ہوا کلپ اور آپ نے تھپڑ مارا، میں نے نہیں مارا یار، یہ لڑکے کو تھپڑ مارا، کلپ وائرل ہو گیا، دنیا میں پھیل گیا، بالکل نہیں مارا، بالکل نہیں مارا۔ روہیل اظہر صاحب 1985 NA83 ووٹ لیا آپ نے 46,646۔ 1988 NA93 ووٹ لیا آپ نے 41,000۔ PP 118 آپ نے ووٹ لیے 42,058۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ 46 اور 42 کے درمیان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سڈنلی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ NA124 میں 2008 میں آپ کا ووٹ بینک 71,342 ہو گیا۔ کیا کام کیا آپ نے ایسا عوام کے لیے کہ اتنا ووٹ مل گیا؟ میرے خیال میں اس وقت دو چیزیں یہاں پہ افتخار صاحب، ایک ووٹ ہے جو برسہ برس سے میرے باپ کے دور سے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہ میرا ایک ان کے ساتھ ایک اپنا انٹریکشن ہے، میری اپنی ان کے ساتھ دوستی ہے، میرا تعلق ہے۔ ایک ووٹ وہ ہے، یہ جو آپ نے پچھلے ووٹ سارے دیکھے نا، یہ وہی ووٹ ہے۔ اب آپ آگے 46 یہ چل رہا ہے، لیکن 46 اگر آپ انڈیپینڈنٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ ووٹ لیتے ہیں 46۔ NA83 میں آپ لڑے، NA93 میں لڑے، PP 113 میں لڑے، تو ووٹ یہ رہا، ہائیسٹ ووٹ جو اس دوران رہا وہ 46,000 تھا۔ اب آپ آگے چلتے ہیں 2008۔ ایک عجیب بات آتی ہے کہ آپ 71,000 کو ٹچ کرتے ہیں۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا نا کہ جب آپ کسی جماعت میں چلے جاتے ہیں، جماعت میں جا کے آپ الیکشن لڑتے ہیں، اس وقت میں نے الیکشن لڑا 2008 میں لڑا، میں نے 2008 میں 2005 میں دوبارہ واپس آیا نون لیگ میں، اور 2008 میں نے الیکشن لڑا اس سے نون لیگ سے، اور اس وقت نون لیگ کا ووٹ کافی زیادہ تھا، لوگ خاصے نون لیگ کے ساتھ تھے۔ 71,342 ووٹس لیے۔ اور اگلا الیکشن اگر ہم دیکھتے ہیں 2013 کا NA124، وہاں پہ تو 71,000 کو بھی آپ کراس کر کے 1,19,000 پہ پہنچ گئے۔ جی سر۔ کیا عوام کے لیے کیا وہاں پہ؟ غربت ختم کی، اسکول بنوائے، ڈسپنسریاں بنوائیں، کیا کیا آپ نے؟ 2008 سے لے کے 2013 تک حالات درست تھے۔ یہاں پہ غالباً شہباز تھے چیف منسٹر، اور وہاں پہ حکومت تھی، وفاق میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، معاملات درست تھے۔
یہاں پہ میں ایک شخص کا نام ضرور لوں گا, اس کا نام ہے سید یسر رضا گیلانی. وہ پرائم منسٹر تھے. وہ جو 2008 سے لے کے 2012 تک کا عرصہ 4 سال جو تھے, انہوں نے کراس دی بورڈ سب کی مدد کی ڈیولپمنٹ کروانے میں. اس وقت میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی میری اس کانسٹیچوئنسی میں. اس کا مطلب ہے لوگ ڈیولپمنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں, ایک اور چیز بڑی پازیٹیو جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پریزنس ہوتی ہے. آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے تھے, اور 2024 میں آپ ہار گئے, آپ کا لوگوں سے رابطہ کم ہو گیا, آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, نہیں, آپ کی کانسٹیچوئنسی چینج کر دی گئی, یہ سارے فیکٹر. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. آپ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو سننے کی عادت نہیں, اور وہ کسی کا مشورہ بھی نہیں مانتا. انتہائی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جب آپ دوستوں سے مشورہ نہیں کرتے. کیا یہ خوبی آپ میں بھی پائی جاتی ہے؟ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد عمل کرتا ہوں. یہ پنجابی لباس کا جو مسئلہ چلا آپ کے اور شہباز شریف کے درمیان, یہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ آپ دونوں کی ایک دوسرے سے بول چال ہی بند ہوگی؟ نہیں, ایسی بالکل نہیں ہے. بول چال کیوں بند ہوئے گی؟ میرا لباس ہے, میرا مرضی ہے. نہیں, آپ کا لباس تو ہے, میرا بھی لباس ہے, آپ کا بھی لباس. بات لباس کی نہیں ہو رہی, ایک سوال کیا جا رہا ہے آپ سے. بالکل نہیں. سوال ہے کہ جب آپ پنجابی لباس آپ کو اتنا پسند ہے, کہا یہ جاتا ہے, اور آپ نے ایک انٹرویو میں یہ الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف کو یہ پسند نہیں تھا. یہ آپ نے الزام لگایا ہے. میں نے الزام نہیں لگایا, میں نے حقیقت بتائی ہے, اس کو نہیں پسند. تو کیا کہا تھا اس نے جب آپ یہ لباس پہن کے گئے؟ کچھ نہیں کہا شیخ صاحب کی, میں کہا نہیں میری مرضی, میں تو کچھ کیا کبھی. میاں نواز شریف کو اچھا لگتا. کیا آپ پیپلز پارٹی کی غربت ختم کرنے کی پالیسی, نون لیگ کی ترقی کی پالیسی میں یقین رکھتے ہیں, یا عمران خان کے انقلاب کی پالیسی میں یقین رکھتے ہیں؟ کون سا انقلاب یار؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں انقلاب آ سکتا ہے؟ تینوں کی دیکھیں, میں اگر آپ مجھ سے تینوں کے بارے میں پوچھیں ہیں تو اس کے لیے جو غربت کم کرنے کی پالیسی پیپلز پارٹی کی ہے, وہ آپ ذرا سندھ میں جا کے دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا پالیسی ہے کیا. غربت مکاؤ یا غریب مکاؤ ہے. اب آپ ادھر آ جائیں, آپ نے ترقی کی پالیسی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو انفراسٹرکچر پیدا کیا, بنایا, اچھا, اس کے اثرات اچھے ہیں. اب عمران صاحب کا جو ہے, جو خیر وہ کسی کی بات پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے, میری تو بالکل ہی نہیں مانیں گے. میرے خیال میں سیاست میں, اگر سیاست میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری باتوں پہ, ذاتیات میں نہیں آنا چاہیے. اب مجھے کمپرومائز کرنا ہے, وقت کے ساتھ تو جانا ہے. بریک پر میں جا سکتا ہوں؟ بریک پہ بسم اللہ. خواجہ ذات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.